تو کلمہ پڑھے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل رہے ہیں۔ یہ دو بھائی تھے، ان کے باپ نہیں تھا، یتیم تھے، مالدار بہت، کبیر مالدار، بڑا مالدار، پورا خاندان مالداروں کا۔ اندازہ لگا سکتے ہو ہمارے میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو ایک بار ایک کپڑا پہن لے دوبارہ نہ پہنے؟ ہے ایسا کوئی مالدار آپ کی نظر میں دیکھا ہے؟ نہیں نا، وہ اس وقت کا مالدار۔ آج ہمیں اور تمہیں تو ایک شیشی ایک مہینے میں خرچ کرتے ہوئے اتنی کنجوسی ہے، ادھر کی ایک شیشی خرچ نہیں کرتے ہم اپنے اوپر، جبکہ یہ سنت ہے۔ وہ اس وقت جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، تب اتنا شوقین تھا عطر کا۔ تمہارے میرے لیے تو یہ بھی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر کو پسند کرتے تھے، خوشبو کو پسند کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے کی چیزوں کو پسند کریں، تبھی تو محبت بڑھے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، بڑے بھائی نے گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے او پگلے، تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پتہ چل گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا، او پاگل، تو کیا کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا؟ میں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، میرا دل بھی ان کے اوپر قربان، میری جان بھی ان کے اوپر قربان، میرا مال بھی قربان۔ جیسے ہی اتنی بات کہی فوراً امتحان آ گیا۔ ایمان والوں کے اوپر امتحان آنا لازمی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے اوپر امتحان آنا، بولو بولو، لازمی ہے۔ امتحان کے بعد ہی چمک آتی ہے ایمان کے اوپر، اگر امتحان نہ ہو تو پھر چمک نہیں۔ امتحان دیکھا ہوگا جن بچوں نے امتحان دیے ہوں گے یا دیتے ہیں، ان کو دیکھو کتنے پریشان رہتے ہیں جس وقت تیاری کرتے ہیں، اور جب پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کے چہرے کی رونق دیکھو کیسی ہو جاتی ہے نا؟ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ مال بھی قربان، جان بھی قربان، سب کچھ قربان اس کالی کملی والے پر، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بھائی نے کہا، او پگلے، اگر تو ایسا دیوانہ ہے، ایسا مستانہ ہے، ایسا محمد الرسول اللہ کو ماننے والا ہو گیا تو پھر ایک کام کر، تو کلمہ چھوڑ، اور تو ایک کام کر، میرے حصے کے باغ تیرے، میری زمین تیری، تو کلمہ چھوڑ دے، تو کلمہ چھوڑ دے۔ آج ہمیں چھڑانے کی ضرورت نہیں، کلمہ ہم تو خود ہی چھوڑے پھر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، قبروں پہ جا کر چادریں چڑھا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اور ہمارا اس سے زیادہ کلمہ اور کیسے چھینے گا؟ چھنایا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ یہ بدبخت میرا بھائی کافر اور مشرک یہ کہتا ہے کہ میرے حصے کی زمین تیری، میرا باغ تیرا، میرا حصے کا گھر تیرا، اور تو کلمہ چھوڑ دے۔ یہ صحابی کہنے لگے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او پگلے، تو ایک کام کر، ساری کی ساری زمین میرے حصے کی تیری، باغات بھی تیرے، گھر بھی تیرا، مکان بھی تیرا، بکریاں بھی تیری، تو ایک کام کر، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، مجھ سے سن، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں نے جس کا نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ سچا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی کہنے لگا کہ او پگلے، اگر تو ایمان میں اتنا سچا ہے، اتنا پکا ہے، تو ایک کام کر، سارا کا سارا مال مجھے دے دے، اور تو اپنے نبی کے پاس جا کر رہنے لگ جا۔ اب یہ بات کہتے کہتے لڑائی بڑھ گئی، دونوں بھائیوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے عمر میں، بڑا بھائی بڑے سے الجھ بیٹھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب بہت دیر ہو گئی لڑائی ہوتے ہوتے، تو حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ لگتا ہے، اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب میری امی آئے گی اور مجھے آ کر یوں کہے گی، چلو لڑا نہیں کرتے، دونوں کا حصہ برابر ہے۔ بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سمجھا دیتے ہیں کہ چلو بھائی لڑا نہیں کرتے، ہوتا نہیں ہوتا، ہاں؟ تو آس لگی ہوئی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں
کہ اب میری ماں آئے گی اور یوں کہے گی نہیں لڑا نہیں کرتے، چلو مال تو دونوں کا ہے، لیکن پھر امتحان ہی کیسا، وہاں تو امتحان کا معاملہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو آتے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا، دل میں یہ خیال آیا کہ لگتا ہے اب میرا نمبر آ گیا، میری ماں میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گی اور یہ کہے گی کہ چلو لڑا نہیں کرتے۔ جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آتی ہے، آتے ہی سب سے پہلے آپ کے سر پر ایک پگڑی بندھی ہوئی تھی، امامہ بندھا ہوا تھا، اس کو پکڑ کر کھینچا، کہنے لگے او کتے او کمینے یہاں سے نکل جا، تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس دیوانے کا، اس پاگل کا، اس مجنوں کا ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ، حضور کو دیوانہ اور پاگل کہا کرتے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ میرے نبی کا رتبہ کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ماں نے پگڑی اتار لی، ماں کے پگڑی اتارتے ہی حضرت مصعب رونے لگے، کہنے لگے او ماں، تو نے تو مجھے اپنا دودھ پلایا ہے، تو نے تو مجھے اپنے رات ساتھ میں سلایا ہے، تو نے تو میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہے، تو نے میرے سر سے پگڑی کیوں اتار لی؟ اگر کسی وڈیرے کی، کسی مالدار کی سر سے پگڑی اتار لی جائے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی توہین ہوتی ہے۔ آج ہمارے سروں کی پگڑی کون اتار کر لے گیا ہے؟ ہمارے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی، مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوچھا ہی مل جائے نماز پڑھنے کو، چلو پوچھا ہی سر پر رکھ لے۔ ہماری پگڑی، ہماری ٹوپی بھی لے گئے لوگ باغ بھائی۔ تو وہ دور تو وہ تھا کہ اس کا بڑا صدمہ ہوتا تھا کہ ہمارے سر سے پگڑی اتار لی، پگڑی کسی غیر نے نہیں اتاری، ماں نے اتاری تھی، لیکن احساس ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی اتر گئی، آپ نے پگڑی اترنے کا احساس نہ کیا، کوئی بات نہیں، ماں ہے، ہو سکتا ہے غصہ آ گیا ہو۔ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کو ننگا کر دیا، صرف ایک کپڑا بچا ہے بدن پر، تہمد ہے یا پاجامہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے او بھائی مجھے معاف کر دے، میرے کپڑے نہ پھاڑ، مجھے گھر سے نکال دے، مجھے زمین نہیں چاہیے، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے باغات نہیں چاہیے، میں دیوانہ ہو چکا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اتنا کہا، ماں نے کہا کہ اس کا پاجامہ نکالو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاجامہ بھی نکال دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ کی سزا یہ ہے کہ ننگا کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میری ماں ایسا نہ کر، او میرے بھائی ایسا نہ کر، مجھے ننگا نہ کرو، مجھے حیا آتی ہے، اوپر آسمان والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب بدبختی چھا جاتی ہے پھر آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج مسلمان ننگا ہوا پھر رہا ہے، کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں جن کے گھٹنے کھلے ہوتے ہیں، کتنے لوگ جھڑوانے کے لیے، تعویذ کے لیے، ان کو اتنی بھی شرم غیرت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہی بلکہ باہر بھی تمہارے لیے میرے لیے یہی حکم ہے کہ گھٹنوں سے نیچے کا کپڑا ہونا چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ننگے ہو گئے، آپ نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا جو آپ کی بہن تھی، اور کہنے لگے او میری بہن، تو نے مجھے بچپن میں کھلایا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر تو نے مجھے گھمایا ہے، تو میرے اوپر ایک احسان کر دے، تو میرے اوپر ایک احسان کر دے۔ کہنے لگی کہ کیا کام بتا؟ کہنے لگی وہ اونٹ کی پلی جس میں اونٹ گھاس کھاتے ہیں وہ مجھے دے دے، وہ کمبل مجھے دے دے جس سے کہ میں اپنا ننگ ڈھک لوں، میں اپنے اعضاء کو ڈھک لوں، میرا بدن کھل گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے آپ کو وہ کمبل دے دیا، آپ نے اس کمبل کو لے کر اس کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک ٹکڑا نیچے باندھ لیا، ایک ٹکڑا اوپر اوڑھ لیا۔ اسی حالت میں رات کا وقت ہے، نہ مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں، رات کو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، دن میں سفر کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے، چلتے چلتے پتے چباتے ہیں، پتے چباتے چباتے اسی طریقے سے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہے،
ایک کمبل میں لپٹا ہوا کوئی شخص مسجد نبوی کے باہر بیٹھا ہے. میرے نبی نے فرمایا کون؟ فرمایا کہنے لگا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا, کہنے لگے مصعب تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو تو روزانہ ایک جوڑا پہنا کرتا تھا, تو تو روزانہ عطر ڈالا کرتا تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے کلمہ پڑھا میرے اوپر یہ آزمائش آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا. کتنا خوش نصیب صحابی, کتنے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے سینے سے اپنا سینہ ٹچ کر دیا. کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں, کسی کے گالوں پر بوسہ دیتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا. کالی کملی والے نے تہجد کی نماز پڑھی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ مصعب بن عمیر ہے جو میرا عاشق ہے, مجھے چاہنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی جو ایک جوڑی کپڑے لا کر دے دے, مصعب کا بدن ڈھک جائے. ہے کیسی غربت تھی, اسلام کا شروعات کا زمانہ تھا, کیسی غربت تھی, اللہ کی قسم کپڑے بھی پورے نہیں تھی, لیکن ان کی محبت دیکھو قرآن سے, ان کی محبت دیکھو نبی سے. آج تجھے مجھے پراٹھے مل رہے ہیں مکھن کے, بتاؤ کون سا رزق ہم نہیں کھا رہے ہیں, لیکن اگر نافرمانیوں میں دیکھو تو سب سے نمبر 1 ہم ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو مصعب بن عمیر کو ایک جوڑی کپڑا دے. اللہ کی قسم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سن تو لیا, لیکن سب کی گردنیں نیچے ہو گئی. کسی کے پاس ایک جوڑی کپڑا نہیں تھا کہ دیا جا سکے. آمنہ کے لال در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ کالی کملی جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, وہ کالی کملی والے اور رات کو اوڑھ کر لیٹنے والے, اس کملی کو اتار کر حضرت مصعب بن عمیر کو دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کالی کملی اتاری, حضرت مصعب بن عمیر کو دے دی. آخری وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کملی ہے. احد کا مقام آ جاتا ہے, احد کی لڑائی ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام بھی موجود, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود. کفار نے حملہ کر دیا, مشرکین نے حملہ کر دیا, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. کسی نے بتایا جا کر حضرت مصعب کو قتل کر دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, آپ کو گود میں اٹھا کر بولے او مصعب تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرا ایمان قبول ہوا اور اللہ نے تجھے شہادت کی موت بھی نصیب فرما دی. اور میرے اور آپ کے حساب سے تو یہ دیکھو کہ کتنا رشک والا صحابی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مصعب کو لیا اور فرمایا کہ اس کو جنازے کے لیے, اس کو دفینے کے لیے, اس کو کفن کے لیے, اس کو نہلانے کے لیے میں اسے اپنی گود میں لے کر جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا دفینہ ہوگا. ایک ایک صحابی ایسا بلند مقام والا, ایسے عزت والا کہ اللہ کی قسم اگر کسی ایک کی اتباع بھی کر لے, والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بعض لوگ یوں کہتے ہیں, میری تمہاری سمجھ میں بھی آتا ہوگا, کہنے لگے تو صحابیوں کا معاملہ ہے, اس وقت تو حضور تھے, وہ تو صحابی تھے, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. آتا ہے نا من میں کبھی کبھی ایسا, کہنے لگے جی وہ مقام کیسے ملے گا. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ 1450 سال کے بعد اشوک نگر کی مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو یا کسی اور شہر میں نماز پڑھنے والا ہو, والذین اتبعوهم بإحسان, جو ان کی اتباع کرے گا, جو ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا جو ان کا حق ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا بھی معاملہ فرما دیں گے. یہ ذہن
بدل دیجئے کہ ہمارا معاملہ اب وہ نہیں ہو سکتا، ہمیں تو صرف ان کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔